ناظرین، محافظ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر تو مزہ آ گیا اور لگتا ہے کہ ڈرامہ بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے، کیونکہ بہزاد صاحب کو باہر کے دشمنوں کا تو پہلے سے پتہ تھا، لیکن اب گھر میں چھپے دشمن جو کہ آستین کے سانپ ہیں وہ بھی واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے صرف اور صرف زوار کی وجہ سے، کیونکہ اگر زوار کو بہزاد صاحب پارس کے باڈی گارڈ کے طور پہ ہائر نہ کرتے تو شاید کبھی اپنوں میں چھپے دشمنوں کو پہچان ہی نہ پاتے، جبکہ دوسری طرف وہاب درانی کا پارس کے ساتھ نکاح کر کے ملک سے باہر فرار ہونے کا خواب بھی دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ البتہ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا پارس سچ میں زوار سے محبت کرنے لگی ہے، اور کیا زوار کے دل میں بھی پارس کے لیے کچھ ایسی فیلنگز ہیں؟ اور اگر ایسا ہے بھی تو کیا کبھی بہزاد اپنی بیٹی پارس کی شادی ایک باڈی گارڈ یعنی زوار سے کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ اور چلو بہزاد سوچ بھی لے، لیکن دوسری طرف زوار کا باپ اعجاز بخت جو ریشم کے باپ کو زبان دے چکا ہے کہ ریشم ہی میرے گھر کی بہو بنے گی، تو کیا زوار اپنے باپ اعجاز بخت کی زبان کا پاس رکھے گا یا نہیں؟ تو ڈرامے میں ابھی بہت سی گتھیاں ایسی ہیں جنہیں سلجھانا باقی ہے۔ فی الحال تو بات کرتے ہیں کہ زوار فائنلی سراغ لگا لیتا ہے کہ اس کا شک غلط نہیں تھا، پارس کو کڈنیپ کرنے میں وہاب درانی کا ہی ہاتھ ہے۔ وہاب درانی نے تو اپنی طرف سے بڑی چال چلی تھی کہ خود کو آؤٹ آف کنٹری شو کروانے کے بعد پارس کو کڈنیپ کیا تھا کہ شاید بہزاد ساری زندگی سوچتا ہی رہ جائے گا کہ میری بیٹی گئی تو گئی کہاں۔ لیکن زوار پہلے جس طرح آفتاب اور ندیم کی کال ہسٹریز نکلواتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ ندیم اپنے اس ایکٹیو نمبر سے تو نہیں، لیکن ندیم کے ہی نام پر ایک اور نمبر ہے جس سے مسلسل وہاب درانی سے کانٹیکٹ رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتا ہے کہ آخر ندیم کو ایک سیکرٹ نمبر رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور پھر وہاب درانی سے اس کی بات ہوتی رہی۔ بہزاد صاحب تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میری بیٹی کو غائب کروانے میں میرے اپنوں کا ہی ہاتھ ہے، لیکن زوار جس دن پہلی بار بہزاد صاحب کے گھر آیا تھا اسی دن ندیم اور آفتاب کو دیکھتے ساتھ ہی جانچ گیا تھا کہ یہ دونوں بظاہر تو بہزاد صاحب کے رشتہ دار ہیں، لیکن بہزاد صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ بہرحال اب دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ جیسا کہ شاہین کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کو غائب کروانے میں اسی کے شوہر اور بیٹے کا ہاتھ ہے، تو وہ اس سلسلے میں اپنے شوہر اور بیٹے کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے بھائی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں سے بچ بچا کے چوری چھپے شاہین نے بھی بہزاد صاحب تک یہ پیغام پہنچا دیا ہو کہ اگر آپ پارس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہے تو اس سلسلے میں ندیم ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ اب یہی ہے کہ یہ تو اندازہ ہو چکا ہے کہ پارس وہاب درانی کے پاس ہے، لیکن وہاب درانی کے تو کئی فارم ہاؤسز اور گھر ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلایا جائے کہ وہ اس وقت پارس کو لے کے کون سے فارم ہاؤس پر موجود ہے؟ تو یہاں پر پارس کی عقل مندی کام آ جاتی ہے۔ جب ملازمہ اس سے تیار ہونے کا کہنے آتی ہے تو پارس جان بوجھ کے اسے باتوں میں لگانے کے لیے کہتی ہے کہ یہ جوتے میرے ناپ کے نہیں ہیں۔ ابھی ملازمہ جوتا اٹھانے لگتی ہے کہ پارس دوسرا جوتا اس کے سر پہ مار کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے، اور پھر اسی کے فون سے فوراً زوار کو سوشل میڈیا پر ڈھونڈتے ہوئے میسج کرتی ہے کہ میں اس وقت وہاب درانی کے فارم ہاؤس پہ ہوں، لوکیشن شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اگر مل جاتی ہے تو فوراً آ کر مجھے بچا لو۔ اور بس اب پارس کو پورا یقین ہے کہ اب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یقین تو شاید اسے پہلے بھی تھا۔ خیر، زوار بہزاد صاحب کو تسلی دیتا ہے کہ اب آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پارس کو واپس لے کر ہی آؤں گا۔ جبکہ شاہین کا میسج دیکھتے ساتھ ہی بہزاد صاحب فوراً شاہین کے گھر جاتے ہیں، اور جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ندیم وہی ڈرامے بازی شروع کر دیتا ہے کہ بھائی صاحب کچھ پتہ چلا ہماری پارس کہاں ہے؟ ہم تو بہت پریشان بیٹھے ہیں۔
تو بہزاد صاحب ابھی کوئی ہنٹ دینا نہیں چاہتے کیونکہ ندیم وہاب دورانی کو محتاط کر سکتا ہے، تبھی بس اتنا کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ندیم، کیونکہ جس کسی نے بھی یہ سب کیا ہے وہ اب زندہ نہیں بچے گا، اور جس کسی نے بھی یہ سب کرنے میں اس کا ساتھ دیا ہے اس کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ بات سن کر ندیم کو تو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، جبکہ ابھی تک وہاب دورانی نے ندیم کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ندیم کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی، تو ندیم سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کچھ مسئلہ بڑھے وہ زمین اپنے نام لگوا کے ہی غائب ہو جاتا ہوں۔ وہاب دورانی کو کال کر کے کہتا ہے کہ سرکار آپ نے زمین کب میرے نام کرنی ہے؟ تو وہاب دورانی کہتا ہے اس وقت کر دوں گا جب پارس میرے نام ہو جائے گی، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ تو جناب ادھر وہاب دورانی دلہا بنا تیار بیٹھا ہے اور پارس بھی دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اندر اندر پریشان ہے کہ زوار کب پہنچے گا، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، کیونکہ مولوی صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں۔ اور وہاب دورانی مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ دیر کس بات کی ہے، بس نکاح شروع کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح شروع کرتے دروازہ زوردار دھماکے سے کھلتا ہے اور جناب زوار صاحب ہاتھ میں گن لیے جب اندر انٹر ہوتے ہیں تو جناب پارس کا دل تو جیسے خوشی سے ناچنے لگتا ہے، جبکہ وہاب دورانی کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ اتنی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے بھی زوار یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ بہرحال زوار وہاب دورانی کی طرف گن کر کے کہتا ہے کہ تمہاری رخصتی تو میں آج ہی کرواؤں گا۔ لگتا یہی ہے ناظرین کہ یا تو زوار یہیں پر وہاب دورانی کا خاتمہ کر دے گا یا پھر پولیس کی پوری نفری لے کر آیا ہوگا جو وہاب دورانی کو اریسٹ کر کے لے جائے گی، جبکہ دوسری طرف پارس بھی باعزت اور باحفاظت گھر تک پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف ندیم اور آفتاب بھی اس سلسلے میں وہاب دورانی کا ساتھ دینے کے جرم میں جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے، لیکن یہاں سے پارس اور زوار کی محبت کی کہانی کا آغاز ہوگا۔ پارس بھی زوار سے محبت کرنے لگی ہے اور عین ممکن ہے کہ یہاں پر بہزاد صاحب بھی یہی خواہش کرے کہ ایک زوار ہی ہے جس پر بہزاد صاحب پارس کے لیے آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں، اور وہی پارس کو ساری زندگی باحفاظت رکھ سکتا ہے۔ لیکن جب پارس اپنی اس محبت کا اظہار زوار کے سامنے کرے گی تو لگتا یہی ہے کہ زوار پارس سے کہہ دے گا کہ میڈم میں صرف آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ سے شادی کے لیے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہاں وہ یہ بھی شاید بتا دے کہ اس کا باپ ریشم کے باپ کو زبان دے چکا ہے اور زوار وہی کرے گا جو اس کے باپ کی خواہش ہوگی۔ تو جناب بہزاد صاحب اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ خود اعجاز بخت کے پاس جائیں اور ہاتھ جوڑ کے اعجاز بخت سے اپنی بیٹی کی خوشی مانگیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین محافظ ڈرامے کا اینڈ ٹریجک ہوتا ہے یا پھر آخر میں پارس اور زوار ایک ہو جاتے ہیں۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زوار ریشم سے شادی کرے گا یا پارس سے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔